میں افسوس پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنے ایک برادری کے بندے کو کہا کہ یار آپ بڑے کامیاب ہو گئے ہو، کیسے کیا گیا؟ اس نے کہا شیخ صاحب آپ باتیں کرتے ہیں نا، ہم پریکٹیکل لوگ ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا ہم نے 4 بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ایک بھائی کو ہم فری کر دیں، حصہ اس کو پورا دیتے ہیں دکانوں میں سے، کاروبار میں سے، وہ جانے بجلی کے بل جانے، وہ جانے شادی جانے، وہ جانے موت جانے، وہ جانے بچے اسکول کے لے کے آئے۔ سو وی نیڈ اے مین کہ جو یہ سارے کام، اور کہتے ہیں کہ سب سے مشکل کام ہمارے اس بھائی کا ہے، اور ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں اس کو حصے میں سے زیادہ پیسے دیں، یعنی لاجسٹکس اس کے ذمے کر دیا انہوں نے، کیونکہ اس کے لیے زیادہ مشکل کام ہے۔ ہم نے تو اپنے دفتروں میں جانا ہے، دکانوں پہ جانا ہے، کمانا ہے، آنا ہے، جانا ہے، شام کو گھر آ جانا ہے۔ اس نے تیری جگہ جا کے ذلیل ہونا ہے جناب علی کہ اس کا داخلہ کرانا ہے، اس کا یہ کرانا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس دینی ہے، پانی نہیں ہے تو اس کا انتظام کرنا ہے۔ سر اتنی اچھا، جو ہمارے یہاں جو راؤٹ ہوا ہے ان دا لاسٹ 3 ایئرز میں، ایک سمپل، ناٹ بیکاز کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ بات کر رہا ہوں، 3.5 سال پہلے سیناریو یہ تھا کہ پاکستان سے آپ باہر جاتے تھے تو پیپل وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو یو، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ جب جاتے ہیں، ظاہری بات ہے پاکستان کے جہاز جب باہر جاتے ہیں تو انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، یو فیل گڈ، ایوری تھنگ از ورکنگ، لیکن پاکستان جب واپس آتے تھے تو یو وانٹیڈ ٹو کم بیک، ایک بز تھی، ایک سینس آف آپٹمزم تھا کہ کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ہونے والا ہے، تھنگز ور امپروونگ۔ اور یہ میں 2006 آئی اسٹل ریمبر کہ 2007 میں جب آپ ٹی وی پہ آئے تھے، جب انٹرم گورنمنٹ آ گئی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ ہم الیکشن ہار جائیں گے، اور آپ نے پرائمری ریزن اس کی دی تھی، آئی اسٹل ریمبر دیٹ، آپ نے کہا تھا کہ جی روٹی، آٹے کی قیمت جو ہے یہ ہمیں ڈبا دے گی، اینڈ ایگزیکٹلی دیٹ واز دا تھنگ۔ بٹ اس کے بعد آٹے کی قیمت، مطلب وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ ابھی کچھ لوگ آئے تھے میرے پروگرام میں جب آئے تھے تو وہ کہتے جی تیل کی قیمت گلوبل فنامنا تھا، یہ ہم نے نہیں کیا۔ میں نے کہا یار پچھلی حکومت میں بھی جب پیٹرول کی قیمت گئی تھی، اٹ ڈڈ ٹچ $150 انٹرنیشنل پرائس جو تھی، اور سو یہ ہوا تھا کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ تیل کی قیمت $300 پہ چلی جائے گی، لیکن ہمارے یہاں جو تیل کی قیمت گئی میکسیمم اراؤنڈ 82-83 گئی تھی، اور پھر بھی ہم نے کرنسی کو ہولڈ کر لیا تھا، جس کی بھی 1 ایگزامپل۔ اور حالانکہ کہتے ہیں جمہوری حکومت نہیں تھی، اکانومی واز گروئنگ اباؤٹ 8%، ایف ڈی آئی جو آ رہی تھی وہ 6.5 بلین کی آ رہی تھی، اور اسٹاک مارکیٹ پرفارم کرتی ہے۔ اس وقت ہر آدمی یہ کمپلین کرتا تھا کہ جی یہ اس کا کامن مین سے کیا تعلق ہے۔ آئی ریمبر ابھی 2-3 دن پہلے پرائم منسٹر نے فلور پہ کہا ہے کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے پکڈ اپ۔ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ کتنی آئرونک بات ہے کہ اسی چیز کو کنڈیم کیا جاتا تھا، اب اسی چیز کو یوز کیا جا رہا ہے کہ جی تھنگز آر امپروونگ۔ بٹ ڈسپونڈنسی جو ہے وہ 3 سال پہلے نہیں تھی، آپٹمزم تھا۔ اب کیا ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب اندھیرا ہی اندھیرا؟ اس گورنمنٹ کا سب سے فولش ڈیسیژن جو تھا وہ 980 روپے کی گندم تھی، ایک کامن مین۔ آئی نو آپ نے بہت بات کی ہے اس چیز کی۔ دیکھیں 192 میٹرک ٹن ڈالر جو ہے نا امریکہ، یہ بھی پاکستان کا بھی یہی بھاؤ ہے اس وقت۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے، بالکل یہی ہے، بالکل صحیح کہا۔ اور آٹا تو ہر آدمی کھاتا ہے، شاید پٹرول ہر آدمی استعمال نہیں کرتا، 25-30% لوگوں کے پاس ہوں گے معاملے شاملے۔ اور دیکھیں اگر آپ پبلک کا امپیکٹ تو سب پہ آتا ہے نا، اب جب آٹے کی بات آپ کرتے ہیں۔ سیکنڈلی جو اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کہ ہم نے جو ہماری موجودہ کرنٹ لیڈرشپ ہے، ان کی انٹرنیشنلی امیج بڑا خراب تھا۔ اچھا تھا یا برا تھا، دیٹس اندر کوسچن، رائٹ؟ ہر آدمی جو امداد دیتا ہے وہ ساتھ یہ کہتا ہے یہ ہم پیسے نجائز نہیں ڈوبنے دیں گے، صحیح کہہ رہے ہیں، ہم اس کو واش کریں گے۔ دیکھیں جب ایک ملک کا ایمبیسڈر کمبل اور ٹرک خود بانٹنے جاتا ہے، اس سے زیادہ ہماری کیا تصدیق ہے کہ 100 ٹرکوں کی فوٹو کھنچاتا ہے۔ اور میں نے ایک ایمبیسڈر کو اسلام آباد میں کہی یار یہ ہم کونسلروں سے کام لیتے تھے، ہمارے وقت میں جب زلزلہ آیا تو اگر 1-2 ٹرک ہوتے تھے، ہم میونسپل کونسلر کا جاؤ وانڈا ہے جی، اس نے کہا وی ڈونٹ ٹرسٹ یو، یعنی اس کو 50 ٹرکوں کا بھی ٹرسٹ نہیں ہے جو خیراتی اس میں گھی آٹا چانی چھیک، وہ بھی کہتا کہ میں۔ ایک تو ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ بری طرح شیک ہوا ہے۔ سیکنڈلی ہمارا جو ایک ادارہ ہے اس کا امیج آرمی کا اتنا برا کر دیا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادھر بھی ملے ہوئے اور ہم سے بھی ملے ہوئے ہیں، اور اس کے بعض ایونٹ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ سورٹ آف پروف کرتے ہیں اس کا۔ تھرڈلی ہماری جوڈیشری ہے جو ایک نیا پاور پلر آیا، اس سے کامن آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہائر جوڈیشری ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی اس شہر میں بہت سارے لوگوں کا روزگار یہ ہے
کہ جو چھوٹی عدالتوں میں صبح جا کے چلان چھڑانے کے لیے اگر 700 روپے کا چلان ہوا ہے تو اس کی ڈیٹ اوور ہوگی، اس کا 200 روپے جرمانہ، تو اس نے 50 روپے وہ جو چلان والا ہے اس کو دینے ہیں اور 150 روپے جیب میں ڈالنا ہے. اور یعنی بہت سارے لوگوں کا روزگار یہ ہے کہ وہ کچہری میں سے اپنا مال نکال کے لاتے ہیں. فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس کئی ایسے ہیں، ڈرائیور ہے، اس نے مزدوری کرنے جانی، اس نے 100 روپے اس کو دے دینا، یار جا چلان چھڑا لیا جب جنال کی. اور چھوٹے لیول پر آج دیکھیں اس وقت بھی عدالتوں کے وکیل کئی ایسے ہیں جو فیصلے کے پیسے لیتے ہیں کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہوا تو اتنے پیسے لوں. تو آلموسٹ شور کہ یہ ہو جائے گا، اگر اس نے کرا لیا تو اتنی اس کی فیس. سر آپ نے یہ بات کی کہ ٹرسٹ نہیں ہے، حکومت جس قسم کی آئی ہے اور یہ ڈسپونڈنسی بڑھتی جا رہی ہے، اینڈ یٹ ہمارے یہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اور جو سیکنڈ اور ایسی ڈیموکریٹک جی ساری پارٹیاں آن بورڈ ہیں. ہاں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہ ایسی 3 سال تک اس دیکھیں پہلے مشرف کو اس نے فارغ کیا، استعمال کیا، فارغ کیا، صحیح کیا، ٹھیک ہے. پھر اس نے نون کو 3 سال استعمال کیا، فارغ کیا. ایم کو کیا، فارغ کیا. پھر اس نے اوقاف کو لیا ہے، پھر جے یو آئی کو کیا. ساری پارٹیوں کو انہوں نے سیمسٹر بیسس پہ استعمال کیا. صحیح کیا، ہر ایک کا امتحان لیا اور اس کو فیل قرار دیا اور خود وہ پاس ہے. یہ تو ہے. تو کیا مطلب are they much smarter than the others? I think Asif Zardari is smarter than these foolish. Absolutely. یہ تو پروو ہو گیا کہ he's a better politician than everyone else. یہ تو خیر اس میں I don't think there's any doubt about it. اب یہ آپ بھی جانتے ہیں اور شاید جو لوگ اس میں انویگلڈ ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، پھر کیوں پھنستے جاتے ہیں؟ منور ظریف کی ایک فلم لگتی تھی جو بچپن میں دیتے تھے، پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ تھا کہ مجھے کچھ کہو، مجھے سننے کا شوق ہے. پنجابی میں ذرا صحیح مسئلہ اس کی زبان میں بولے نا، وہ کہتے ہیں کہ مینوں کچھ کہو، مینوں آنکھیں لگن کا شوق ہے. یعنی ان کو ہماری موسٹلی لیڈرشپ 2 نمبر کی اور خانہ نمبر 2 کی لیڈرشپ تھی، یہ حادثوں سے نمبر 1 میں چلی گئی. صحیح ہے، بائی ڈیفالٹ ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی، دوسرے کی ڈسکوالیفیکیشن. سو یہ کوئی اتنے جینون لیڈر نہیں تھے، پریکٹیکل لیڈر نہیں تھے. سو کسی کا باپ لیڈر تھا، وہ بھی اس کی جگہ پہ آ گیا. دیکھیں یہ 4-5 شخصیتیں آ گئی ہیں جو پارٹیوں کا قبضہ گروپ ہے. بیسک ہماری کنسپٹ دیکھیں نا، اگر آپ محکمے پہ ڈیپلی اسٹڈی کریں تو بڑے بڑے محکمے، واپڈا، بینکنگ، ان پر بھی لوگوں کے قبضے ہیں. صحیح ہے، مختلف لسانی لوگوں کے، مختلف گروپس کے، مختلف لوگوں کے. جہاں ایک آدمی آیا اس نے سارے اپنے بندے اپوائنٹ کر لی. بالکل. سو اسی طرح یہ پارٹیوں کے 5-6 لیڈر ہیں، یہ سارے اس وقت کٹھے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے. لوگوں کی ایسی مجبوریاں دیکھیں نا، ہمارا درخواستی نظام اتنا برا ہے کہ جو خود سیاست میں ہے وہ سرٹیفائی کرتا ہے، آئی ٹیک دس اپرچونٹی ٹو سرٹیفائی دیٹ دس مین ہیز نو کنسرن ود پالیٹکس. صحیح کہہ رہے ہیں. جس ہوٹل پہ لکھا ہو سیاسی گفتگو منع ہے، وہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی. اور جو فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا ہے کل کہ آصف زرداری صدارت نے 2 کون سنے گا؟ کسی عام آدمی کو پوچھیں کہ یار یہ مانے گا آصف زرداری؟ آگے سپریم کورٹ کے اس نے مان لیے جو یہ مانے گا، لوگ نہیں مانے گا. تو سر اگر اب اف یو لک ایٹ اٹ، اگلے 2 سال میں جو سیناریو جو بن رہا ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آلموسٹ جو باقی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ تو انسپیڈ ہو گئی ہیں بالکل، اینڈ اٹ ول بی another 5 years for the same lot. Maybe. تو Maybe you are right. بظاہر تو ایسا نہیں دکھ رہا کہ جس طریقے سے ان کو لیکن یہ ملک ایسا ہے جی، یہاں کچھ پتہ نہیں لگتا. سارے دنیا کے جو گیس ورک ہے نا، یہاں کوئی رات کو کوئی ایسا کام ہوتا ہے اور رات میں تو ایک ہی کام، ہاں جو بھی ہوتا ہے، میرا مطلب ہے کو کہہ نہیں سکتے دن اور رات ہو. اس ملک کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں نا، یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں خضر یاد کے خلاف جلوس نکلتا ہے اور لاہور بھنگی علی توپ پہ پہنچتا ہے، یہ اتنا بڑا جلوس، اور وہاں جا کے کہتے ہیں تازہ خبر آئی ہے، خضر ہمارا بھائی ہے. آپ اس کے ایموشن دیکھیں کہ وہ جلوس جو اتنے ایفرٹ سے اتنا تاریخی جلوس نکلا اور بھنگی علی چوک سے واپس ہو گیا کہ تازہ خبر آئی ہے، خضر ہمارا بھائی ہے. امیزنگ. اس کو مطلب اگر باہر اگر آپ ویسے دیکھیں فرام دی آؤٹ سائڈ تو ٹوٹل کیوس ہی لگ رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں پتا کہ وہ سر جی بہت کیاس ہے. اگر آپ ایک بری خبر آج دیکھیں نا، ہم ہیں بھی ویسے ہی. دیکھیں
سر جی میرے لال حویلی میں آپ نے سنا ہوگا کہ باہر بیٹھتے تھے مداری شداری, میں نے ان کو مار کے اٹھایا. وہ ایک کپڑے کا رسی لگا کے کہتا تھا اپنے اپنے پیر پہ کھڑے رہنا, ابھی یہ سانپ بنے گا 4 فٹ کا. 200-250 بندہ دیکھتا تھا, 2-3 کی جیب کٹ جاتی تھی. گڈ لارڈ. ہاں جی, ابھی آپ چوک میں باہر کھڑے ہو جائیں, اس طرف دیکھیں نا, ہمیں ایسے بعض مسئلے ہیں. گھر میرے سائیکل نہیں ہے, موٹر سائیکل خراب ہوگا, میں کہا کک مارو ذرا ادھر وال ٹھیک کرو. اس نے کہا سالے تیرے پاس سائیکل ہے, چل کام کر اپنا, یہ تو پھنسا ہوا ہے مصیبت میں, تو اور اس کی مصیبت میں اضافہ کر رہے ہیں. سو دی تھنگز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہم بڑی بلندی سے دیکھ رہے ہیں, گہرائی میں معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں. سر ایک چیز, اب we'll try to sum it up in some way, although almost impossible ہے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے sum up کر لیں, but let's come to some kind of a conclusion. کوئی optimism ہے, کوئی solution ہے, کیونکہ اسٹیٹس کو میں تو کچھ نہیں ہونا ہے. دیکھیں جس تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہم, وہ اس کا حل نکالے گی. تباہی کے بعد بھی یعنی اتنی تخریب بھی جو ہے وہ پھر ایک تعمیر کو جنم دیتی ہے. ہم اس تباہی کے کنارے پہنچ گئے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا کہ انف ول بی انف. وہ کل آئے, 2 سال میں آئے, 3 سال میں آئے, بٹ اٹ ول کم. دیکھیں جب یہ اس قدر بے حسی ہو گئی ہے کہ ہر کوئی آدمی کہنے لگ گیا یار ہم بڑے بے شرم ہیں, یعنی یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے کہ یار ہم بڑے بے شرم ہیں. لوگ اس سے بھی سخت جملہ کہتے ہیں, میں ٹی وی پہ نہیں کہنا چاہتا. یار ہم بالکل ہی, دیکھیں ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے علاوہ باقی ساری چیزیں لوگوں کی پسند ہیں. اولاد اپنے کا فکر ہے یار, اس کا, اس کو معاشرے اور ملک کا نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح ہونے جا رہا ہے. ناٹ اے کمیونٹی. وہی ہے نا کہ کچرا اپنے گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں, یہ فکر نہیں ہے کہ وہ سڑک بھی تو ہماری ایک قسم کی. شیخ صاحب تھینک یو فار بینگ آن دا پروگرام. ناظرین, شیخ صاحب نے بہت اوپنلی ہم سے بات کی ہے, میرے خیال میں شاید انہوں نے بہت دن بعد کھلی بات کی ہے, بٹ ہی از نون فار دیٹ. آپٹمزم, یہ آئی تھنک دیٹس دی اونلی وے آؤٹ. ہم لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ ہماری مایوسی کفر ہے لیکن مایوسی ہے. مایوسی کفر ہے لیکن مایوسی ہے, لیکن ہمیں مایوسی کو کفر ہی سمجھنا چاہیے, اور یہ امید کرنی چاہیے کہ آنے والے دن میں چیزیں بہتر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.